میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، وہ وظیفہ کرتی ہی میری شادی ہوگی اور وہ بھی پسند کی۔ یہ جو وظیفہ بتاؤں گی یہ سبھی وظیفوں کا جو ہے بادشاہ ہے، تو آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں لے کر آئی جس کے اوپر بہت کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں، اپنی لو اسٹوری کے بارے میں تو ضرور بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کس طریقے سے حاصل کرا۔ یا تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی آسانی سے جو ہے ان کو وہ مل جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، جس کو وہ جو ہے پسند کرتے ہیں۔ لیکن میری لائف میں جو ہے بالکل ایسا نہیں ہوا ہے، بالکل ہی جو ہے میری لائف کی سٹوری جو ہے بہت ہی چینج ہے، بہت ڈفرینٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے میچ ہوگی جو کہ اس وقت جو ہے پریشان ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے بہت زیادہ جو ہے پریشان ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو ہے نا، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی ایک تڑپ ہی الگ ہوتی ہے، اس کی پریشانی ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ بس چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ مل جائے، تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ملے گا جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو چلیں میں اپنے بلاگ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک خوش رکھے۔ آج جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آتی ہوں، مطلب کچھ اپنی لائف کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ میں ہمیشہ اپنا گھر دکھاتی ہوں، اپنے بچے دکھاتی ہوں، سب کچھ دکھاتی ہوں، لیکن اپنی کبھی لائف کی اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں نے شیئر نہیں کری، کیونکہ ایسی اسٹوریز جو ہوتی ہیں نا وہ انسان اپنے آپ سے بھی جو ہے شیئر کرتا ہوا تھوڑا سا جھجکتا ہے، شرماتا ہے۔ لیکن میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا میرا بلاگ آپ لوگ تک جب پہنچے تو آپ لوگ کو بھی میری طرح ہی موٹیویشن ملے اور کچھ ٹپس کے ساتھ، کچھ چیزوں کے ساتھ جو ہے اپنی لائف کو لے کر چلے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جو ہے اپنی لائف میں کیا کیا فیس کرا ہے، کیا کیا جو ہے میں نے مطلب پسند کی شادی کے لیے نا میں نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، کیونکہ یہ تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے نا جب آپ زیادہ محبت کرتے ہیں نا کسی سے تو پھر جو ہے آپ کو تڑپنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور میرے ہسبینڈ جن کو جو ہے میں پسند کرتی تھی، مطلب پسند تو ابھی بھی کرتی ہوں، لیکن میں آپ سے اسٹوری شیئر کروں گی تو میں آپ کو اسی وقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو وہ میرے ریلیٹیوز ہیں اور میں ان کو مطلب بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن ان کی مطلب شروعات جو ہے نا انہیں کی طرف سے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں، اور مجھے جو ہے اس بات کی اس وقت شاید عقل بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب جو ہے انہوں نے مجھ پہ ظاہر کرا، انہوں نے مجھے اس بارے میں جو ہے بتایا، تو اس وقت جو ہے نا میں نے ان کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں دی، مطلب میں نے ان کو جو ہے نا اگنور کر دیا، کیونکہ میرے نزدیک شاید اتنی اس بات کی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن جب وہ ایک انسان جب آپ کو بتاتا رہتا ہے نا کہ آپ اس کے لیے کتنے اہم ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ کی اس کی زندگی میں جو ہے اگر آپ نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے زندگی نہیں گزار پائے گا۔ اور ہر چھوٹی چھوٹی مومنٹ پہ جو ہے نا جب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ خاص ہیں اس کے لیے، تو پھر جو ہے نا انسان اپنے آپ میں ہی جو ہے نا وہ اپنا آپ اس کو اچھا لگتا ہے، مطلب اس کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو کوئی مطلب یہ ہماری انسانی فطرت ہے کہ ہمیں کوئی اگر اہمیت دے کے نا تو پھر ہماری توجہ اس کی طرف جائے گی۔ لیکن میرا یہ تھا، میرا پرپس یہ تھا کہ میں جب شادی کروں گی نا تو میں ایسے بندے سے شادی کروں گی جو بہت مطلب ہر طریقے سے اچھا ہو، جیسے میں ہوں میں اسی طریقے سے چاہتی تھی کہ وہ بھی اسی طریقے کا ہو جیسا میرا مائنڈ ہے، جیسا میں سوچتی ہوں۔ لیکن مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ ریلیٹیوز ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اتنا ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی ملنا۔ تو اس لیے مجھے جب پتہ چلا نا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے میں نے سوچنا شروع کرا کہ جب آپ کی لائف میں کوئی آتا ہے اور آپ کو اہمیت دیتا ہے تو پھر تو آپ سوچتے ہی ہیں۔ اور اس وقت میری تھی شادی کی ایج مطلب قریب تھی کہ ہر لڑکی کے مطلب کچھ خواب ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اب مجھے ایک جو ہے اچھے لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ تو میرا بھی وہی ٹائم چل رہا تھا، تو خیر جب میں ان کے بارے میں سوچنے لگی، اور لیکن میں ان نادان لڑکیوں کی طرح نہیں تھی کہ جو سمجھ لیتی ہیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگر آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، ضروری کہ وہ بہت اچھا ہو نہیں، اس کے بارے میں جو ہے آپ خود جو ہے چھان بین کریں، آپ خود اپنے طریقے سے اس کو دیکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ خامی ہے، اگر وہ سدھار سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کرنے کی سدھار سکتا ہے تو آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں، اپنی لائف میں آگے بڑھیں، گیو اپ کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم جو ہے نا ایسے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ایسے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے نا پوری خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ان معاملوں میں نا بہت زیادہ شارپ ہوں، مطلب بہت زیادہ سمجھدار ہوں۔ میرے گھر والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں مطلب جب میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں نا میں سوچ سمجھ کے کرتی ہوں، کوئی بھی بات ہو میں بہت سوچ سمجھ کے ہینڈل کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی زندگی میں یہ چیز بنا لیں کہ آپ نے جو ہے نا محبت تو کر لی ہے، لیکن اپنی زندگی کو خراب نہ ہونے دیں۔ ایسے شخص سے محبت کریں نا جو آپ سے
محبت کریں اور جو آپ کو لگے کہ آپ اس کے ساتھ زندگی جو ہے بہتر گزار سکتے ہیں. اب لوگ یہ کہیں گے کہ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. محبت جو ہے نا اب ہو جاتی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کسی کے ہاتھوں جو ہے نا برباد نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو اہمیت دیں، اپنے آپ کو جو ہے فور گرانٹیڈ نہ لیں. اگر آپ کسی کے آگے بجھ جائیں گے نا، اگر آپ کو کوئی پرپوز کر رہا ہے یا آپ کی لائف میں آنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے آگے بجھ جائیں گے نا، آپ اسی وقت ہاں بھر لیں، مطلب حامی کر لیں گے، تو اس کے سامنے آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. وہ کہے گا یہ تو مجھے اتنی آسانی سے مل گئی. تو تھوڑا انسان کو نا اپنے آپ کو نا ویلیو دینی پڑتی ہے اور دلوانی بھی پڑتی ہے. تو خیر چلیں، میں نے یہ ساری باتیں آپ کو تھوڑا سبق سکھا دیا ہے، کیونکہ لائف گزارنے کے لیے انسان کو کچھ ٹپس اور ٹرکس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میری لائف جو ہے بس میں نے آپ سے کہا، جب میرے ہسبینڈ نے مجھے پرپوز کیا تو اس کے بعد میں نے بہت سوچا سمجھا. ایک دم میں نے ان کو جو ہے نا حامی نہیں بھری، کیونکہ میں ایک تو ان میں اتنی انٹرسٹڈ بھی نہیں تھی اس وقت. لیکن جب ایک انسان آپ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے نا، تو آپ کو پھر وہ مطلب وہ بھی اہم لگنے لگ جاتا ہے. تو جب میں نے ان کو اس نظریے سے دیکھا نا، تو میں نے ان کے بارے میں بہت ساری جو ہے چیزیں جاننی تھیں کہ وہ کیسے ہیں. حالانکہ کہنے کو تو وہ میری ریلیٹیوز ہیں، لیکن آپ جو ہے لائف پارٹنر کی حیثیت سے جو ہے نا جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو جب میں نے ان کے بارے میں جاننا شروع کرا نا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کتنے زیادہ اچھے ہیں، مطلب کتنے زیادہ ویلکمنگ ہیں، اور بڑوں کی جو ہے رسپیکٹ کرنا، ان سے محبت سے بات کرنا، اور مطلب وہ ہر ایک انسان کی جو ہے نا عزت کرنا. مطلب مجھے سب سے زیادہ جو خاص بات لگی نا ان کے اندر، کہ سب کو اہمیت دینا اور غلط صحیح کی جو ہے نا پہچان رکھتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. جب ایسے شخص سے آپ شادی کرتے ہیں نا جس کو غلط صحیح کی پہچان ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے میرے نزدیک جو ہے بہت اہمیت کا باعث ہے. تو میں اسی سوچتی تھی کہ میں جس سے بھی شادی کروں نا تو وہ ایسا انسان ہو کہ وہ نیچر کا بہت اچھا ہو. تو جب مجھے یہ اللہ کا شکر ہے، جب مجھے یہ ساری چیزیں مل رہی تھیں، تو پھر جو ہے میں نے بھی ان کے پرپوزل کو جو ہے ایکسیپٹ کرا. اور پھر جو ہے میں نے سوچا کہ بھئی ہمیں بھی جو ہے آگے اپنی زندگی جو ہے لے کے چلنا ہے، آگے زندگی جو ہے گزارنی ہے. تو پھر جو ہے اس سے اچھا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اب آپ بھی نا اپنی لائف میں اسی طریقے سے لوگوں کو نا جج کرنا سیکھیں، لوگوں کو جو ہے پرکھنا سیکھیں. تو خیر اب جو ہے ہماری کہانی کا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، کہ ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے زندگی جو ہے گزارنے کا فیصلہ کر لیا. کیونکہ میرا سب سے پہلا یہ تھا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں جس کو بھی پسند کروں یا محبت کروں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب آپ کی زندگی میں کوئی آنا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ خود ہی محبت ڈال دیتے ہیں آپ کی دلوں میں. تو جب مجھے ان سے مطلب محبت ہو گئی، تو پھر جو ہے میں نے ان سے یہی بات کہی کہ مجھے جو ہے نا ایک جائز طریقے سے جو ہے نا اس رشتے کو لے کے چلنا ہے، اور مطلب ہمیں جو ہے نا شادی کرنی ہے. ان کا بھی یہی تھا کہ شادی کرنی ہے، اور ہم نے سب سے پہلے ہی یہی سوچا تھا کہ ہم شادی کریں گے، نہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں گے. کیونکہ وقت ضائع کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہوتی. اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی کا جو ہے آپشن جو ہے چوز کریں اور اسی کی طرف جائیں، کیونکہ یہ ایک جائز طریقہ ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ سب سچویشن جو تھی نا میرے گھر والوں کے علم میں تھی. مطلب میرے بھائی یا میرے ڈیڈی کو نہیں پتہ تھا، لیکن میری اماں کو، میری بہنوں کو ضرور پتہ تھا کہ مطلب مجھے جو ہے لائف گزارنے کے لیے مجھے ایک شخص جو ہے وہ پسند آ گیا، اور اس سے جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ لڑکیوں کی پسند کی جو ہے شادی کی جائے. تو خیر ہم نے جو ہے نا جب ہم سمجھتے تھے کہ بس اب جو ہم نے سوچ لیا ہے اور اسی طریقے سے ہو جائے گا کہ ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ابھی جو ہے زندگی میں بہت سے جو ہے امتحانوں سے ہمیں گزرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سماج کی دیوار جو ہے آڑے آ جاتی ہے، تو وہی ہمارے ساتھ سین ہوا. اور ایسا سین ہوا کہ میں سوچتی تھی کہ یار کبھی میں اس سے نکلوں گی نا، تو میں اپنے بچوں کو ضرور یہ اسٹوری سناؤں گی کہ میں کس طریقے سے جو ہے اپنی لائف کی جرنی جو ہے میں نے طے کری، اس کے بعد میں یہاں سے نکلی ہوں. تو خیر میں آپ لوگوں کو بھی سناتی ہوں. تو ہم نا بس ہماری لائف چل رہی تھی، اور میں نے ان سے ایک دن کہا کہ انہوں نے رشتے کی آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں. تو انہوں نے اپنے جو ہے گھر والوں کو سارے جو ہے معاملات بتائے، سب چیزیں، لیکن ان کے گھر والوں نے انکار کر دیا. تو جب انکار کرا تو انکار کا کوئی خاص ریزن تو نہیں تھا. انکار کا بس یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ لڑکا جب کسی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے تو یا تو وہ جورو کا غلام نہ بن جائے، کیونکہ وہ اپنی پسند کی شادی بھی کرتا ہے. تو
گھر والے اس لیے بھی جو ہے نا انسیکیورٹی جو ہوتے ہیں گھر والوں کو ہوتی ہے، تو یہی کچھ جو ہے ریزن تھے، وہ جو ہے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم لوگ بھی جو ہے بضد تھے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو چھوڑنا، اس سے جو ہے دور ہونا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جو لڑکیاں جو ہیں مجھے سن رہی ہوں گی یا وہ لڑکے بھی سن رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ تو لیکن ہم دونوں نے نا ہار نہیں مانی، نہ گیو اپ کرا، وہ اپنی طریقے سے جو ہے ایفرٹ کرتے رہے اور میں اپنے طریقے سے۔ میں آپ کو آگے جو ہے بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں میں نے اپنی لائف میں کری جو میں نے ان کو جو ہے حاصل کرا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی میرا ساتھ دیا۔ تو اور جائز طریقے سے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ تو میرے گھر والے بھی الگ جو ہے بضد تھے کہ انہیں جو ہے اگر وہ لوگ نہیں مان رہے تو وہ کسی اور سے میرا رشتہ کر دیں گے، اور ان کے گھر والے بھی جو ہے اسی بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے مجھ سے شادی نہیں کروائیں گے اور ان کا رشتہ کہیں اور کر دیں گے۔ لیکن اور میری جو ہے نا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے نا ایک اسٹرانگ بانڈنگ رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے کریں گے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، اور ہمیشہ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل میں نا امیدی نہیں ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں یہی بات میرے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اللہ پاک سے کل ہی مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے گلدستہ دینا چاہ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کس طریقے سے دینا چاہ رہے ہوں گے۔ تو آپ اگر ایک پازیٹیو سوچ رکھیں گے نا تو آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ تو خیر یہی سین ہوا کہ ہم جو ہے نا ہماری بات چیت ختم ہو گئی، میرے گھر والوں نے میرے اوپر پابندی لگا دی، بالکل سماج کی دیوار جو ہمارے بیچ میں آ گئی، اور ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ہم لوگ جو ہے ہمارا رابطہ بالکل ختم ہو گیا، کہ یہ تھا کہ ہمیں اگر میری امی کو یہ تھا کہ میرا رشتہ لے کر آئیں، ورنہ جو ہے ہماری ورنہ اس سلسلے کو نا ختم کرو۔ اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا میری اماں نے میرا موبائل چھینا ہوا تھا، تو میں نے چپکے سے میری اماں کا موبائل لے کر ان سے بات کرنی چاہی، ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہا، تو میری اماں نے مجھے دیکھ لیا، اور تبھی جو ہے نا میرے ایک کرارا سا چماٹ مارا منہ پہ۔ وہ چماٹا مجھے آج تک یاد ہے، جو چماٹ میں نے کھایا تھا نا، تو بس وہ چماٹ سمجھ لیا آخری تک، کیونکہ میری اماں نے مجھے آج تک نہیں مارا، بس اسی وجہ سے میری جو ہے چماٹ پڑا، حالانکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن اس چماٹ سے یہ اثر ہوا کہ میرا ان کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، لیکن میں نے جو ہے نا بس سوچ لیا تھا کہ کرنا تو یہیں پر ہی کرنا ہے، اور انہوں نے بھی سوچ لیا تھا۔ تو خیر میں نے جو ہے نا پھر اس کے بعد جو کرا میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہوں گے نا کہ بھائی آگے کیا ہوا، اگر میں نے ایسا کیا کرا کہ مجھے جو ہے نا میری شادی ان سے ہی ہو گئی۔ حالانکہ بیچ کے لوگوں نے بہت چاہا کہ ہمارے درمیان نا دوری آ جائے، مطلب ہمارے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا جو ہے کر دی جائیں۔ تو بھائی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ پاک آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے۔ تو بس اور جو ناممکن تھا نا وہ ممکن ہو گیا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ یا تو میری شادی میرا اتنا ٹائم جو ہے ویسٹ ہوا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے ملوانا تھا کہ میری 1 مہینے میں اس سے شادی ہوئی، اور ہم اپنی شادی میں اتنے زیادہ خوش تھے کہ ہم بتا نہیں سکتے، کہ مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے آ رہے ہیں رشتہ لے کر۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میری پوری شادی میں نا ایسی سچویشن تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ مطلب کوئی لڑکی اتنی زیادہ خوش ہو سکتی ہے اپنی شادی پہ، اور جیسے لڑکیاں نا تیاریاں کرتی ہیں شادی کی، کپڑے لا رہی ہیں، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ بس میرے اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لیا، اور جو میں نے چاہا وہ میں نے پا لیا۔ تو سچی لگن ہوتی ہے نا جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے۔ اس وقت پتہ ہے میں کیا کرتی تھی، میں صدقہ دیتی تھی، میں لوگوں کا خیال رکھتی تھی، لوگوں سے جو ہے پیار سے بات کرتی تھی، میں نے اپنی جو ہے نا میری جتنی خامیاں تھیں نا میں نے کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنی خامیوں کو ختم کروں گی اور اللہ پاک کو راضی کروں گی، اور میں نے بہت کچھ کیا۔ میں نے جو ہے مینیفیسٹیشن کی، اس سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جیسا گما کرو گے ویسا ملے گا، تو اس سے یہی ہوتا ہے۔ تو بھائی میں نے جو ہے نا یوٹیوب پہ ایک وظیفہ دیکھا، کیونکہ میں نے کبھی وظیفہ نہیں کرا تھا، لیکن اس ٹائم پہ مجھے یہ تھا کہ بھائی آپ سوچتے نا بھائی آپ کیا کریں ایسا جو آپ کو وہ مل جائے۔ تو میں نے وظیفہ کرا، اور وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کرا۔ تو اس وظیفے کا اثر ایسا ہوا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ کہ میری 1 مہینے میں شادی ہو گئی۔ اور بہت سے گھروں میں نا آج بھی جو ہے پسند کی شادی کو جو ہے نا برا سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، غلط بات سمجھی جاتی ہے، لیکن آپ جائز طریقے سے کریں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، جب ہمارے اللہ کے نزدیک نہیں ہے
تو پھر جو ہے بات تو یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن بس یہ ہے کہ اپنے لمٹس جو ہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اپنی لمٹس نہیں کراس کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو اعتماد میں رکھنا چاہیے. تو بس میں جو ہوں میرے اللہ کا لاکھ تو شکر ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے بلاگس شیئر کرتی ہوں, اور میرے جو ہے اللہ پاک نے جو ہے ماشاء اللہ سے بچے دیے. اور میری پہلی جو ہے میری نیت تھی کہ میرے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کری تھی اللہ پاک مجھے پہلی بیٹی ہو. تو بیٹی جو ہے میں نے سنا تھا کہ حضور کا سلام ہوتی ہے, تو میں نے جو ہے اللہ پاک سے بیٹی مانگی اور اس کے لیے میں نے بہت دعائیں کری. تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا بھی جو ہے قبول کری. تو میری بیٹی پہ نا اتنی زیادہ خوشیاں منائی گئیں, اتنی مٹھائیاں بٹیں. تو اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں. دیکھیں ہماری جو ہے نا شادی ہو گئی, شادی کے بعد جو ہے ایک لائف آپ کی چلتی ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, آپ کبھی خوش بھی ہوتے ہیں کبھی اداس بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ میں نے کرا ہے اپنی لائف کے لیے, تو مجھے جو ہے نبھانا ہے اس کو. تو لیکن اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میں نے جو ہے اپنے لیے بہتر چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر کرا مجھے دیے. تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں. وظیفہ جو ہے نا, جو لڑکیاں جن کی شادی کی ایج ہو گئی ہے, جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور جو پسند کرتی ہیں, تو سب کے لیے وظیفہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اور مطلب یہ وظیفہ جو ہے نا بسم اللہ کا وظیفہ, اور بسم اللہ کی فضیلت تو آپ سب کو پتہ ہے. اور یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے چاہ رہی ہوں نا, یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے. تو آپ لوگ کو جب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں نا, اس سے پہلے آپ نے اپنے ایمان کو پختہ رکھنا, آپ نے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ میں جو یہ وظیفہ کر رہی ہوں, تو اس سے جو ہے نا ہم نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ یہ ہم وظیفہ جو ہے نا بالکل کام کرے گا. تو آپ نے عشاء کی نماز جو ہے ادا کرنی ہے, اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 19 مرتبہ جو ہے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے. اول آخر جو ہے درود ابراہیمی اس میں پڑھی جائے گی وظیفے میں, اور درمیان میں جو ہے ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا ہم نے پڑھنا ہے, اور 786 بار ہم نے یہ پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے یہ 14 دن تک یہ عمل رکھنا ہے. 14 دن کا یہ وظیفہ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 14 دن سے پہلے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. اور آپ جو ہے اپنی نیت کو صاف رکھیں, اور دیکھیں جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو منزل آسان ہوتی ہے انسان کی. اور جو کچھ آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے کمنٹس میں جو ہے آپ پوچھ لیے گا. اور اگر بلاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیے گا, لائک کر دیے گا, شیئر کر دیے گا. اپنا ڈھیر سارا جو ہے خیال رکھیے گا. پھر آؤں گی نئے بلاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.